میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ منظر آپ کی خدمت میں رکھوں۔ عزیزان گرامی، معظم جاہی مارکیٹ سے افضل گنج کی طرف میں آنے لگا، راستے میں جگہ جگہ ہمارے نوجوانوں نے بائکس کو ایک گھیرا بنا دیا، بائکس کا روڈز بلاک کر دیے۔ میرے ساتھ ایمبولنس ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا عزیزان گرامی قدر، ایمبولنس ہے اور ایمبولنس ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے۔ نوجوان کتنے ہیں؟ بڑی مشکل سے 15-20 نوجوان کر کے آ رہے ہیں، پوری ٹریفک ان لوگوں نے بلاک کر رکھی ہے۔ پولیس والے آ کر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جھڑکیاں دے رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ پنگیاں بجا رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ گاڑی گھما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ حیدرآباد کے ایک انتہائی اہم شاہراہ پر۔ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ نام رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، آپ مجھے ذرا بتلائیں، کیا یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے؟ یہ کس کا میلاد ہے؟ اور یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ عزیز دوستو، وہ منظر، آپ تھوڑا آگے بڑھیں، عزیزان گرامی قدر، انتہا درجے کی بےہودگی، منہ میں گٹکے ہیں اور نام رسول اللہ کا لیا جاتا ہے، نعرے رسول اللہ کے لگائے جاتے ہیں۔ بھائی، وہ نام لینے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ میلاد جلوس کے نام پر ہم روڈز بلاک کرتے ہیں۔ آپ کو میں بولوں، میرے کانوں نے سنا، اتنی گندی گالی ایک بچے نے ایک بچے کو دی، ادھر گالی دے رہا ہے، ادھر نالا لگا رہا ہے، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ عزیزان گرامی قدر، وہ یا رسول بولنے سے پہلے تجھے شرم کیوں نہیں آئی؟ تیرے سر کی ٹوپی کہاں چلی گئی؟ تیرے منہ میں گٹکا کیوں ہے؟ اور کیوں تو نے راستے کیوں بلاک کیے؟ کسی کی جان لینا، کیا اسلام نے اس کی تلقین کی؟ عزیز دوستو، پولیس والوں نے حد درجہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی قدر، صبر کی انتہا میں آپ کو بتلاؤں کیوں کیا پولیس والوں نے اس قدر صبر، میں نہیں جانتا، مگر عزیز دوستو یہ امتحان ہے۔ اور میں آپ کو ایک منظر بتلاؤں عزیز دوستو، افضل گنج کے وہاں پر بس سٹینڈ ہے، بس سٹینڈ میں آ رہا ہوں، بس سٹاپ پر سے میرا گزر ہوا، دائیں بس کے انتظار میں پوری ہندو خواتین، ہندو مرد کھڑے ہیں اور ہمارے بچے یہ گاڑیاں بھگا رہے ہیں، اسٹینڈز کر رہے ہیں اور ہندو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ہوتا ہے اسلام؟ کیا اسلام اسی کو کہتے ہیں؟ مسلمان اسی کو کہتے ہیں؟ کیا ان کے رسول اسی لیے دنیا میں آئے تھے؟ کیا ان کے رسول کی آمد اس واسطے ہوئی تھی کہ یہ جہالت برپا کی جائے؟ میرے دوستو، بدنام کون ہو رہا ہے؟ وہ من چلے نوجوان بدنام نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں حیرت دیکھی۔ ان لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بہت باادب ہوتے ہیں، مگر کل کے دن میلاد جلوس کے نام پر انتہا درجے کی بےہودگی، جہالت، کہاں سے آ گئے یہ نوجوان؟ کیوں کر رہے ہیں یہ نوجوان؟ عزیزان گرامی قدر، کیسے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں؟ میرے دوستو، اگر میں غلط نہ بولوں، غیروں کا جو جلوس نکلا اور مسلمانوں نے جو جلوس نکالا، دونوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ وہ بھی ناچ رہے تھے، یہ بھی ناچ رہے تھے، وہ بھی بے ادب تھے، یہ بھی بے ادب تھے۔ ان کے پاس بھی کوئی ڈسپلن نہیں تھا، ان کے پاس بھی کوئی ڈسپلن نہیں تھا۔ عزیز دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس کی نوٹس لینا علماء کی بھی ذمہ داری ہے، مشائخ کی بھی ذمہ داری ہے، قائدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ عزیز دوستو، اگر یہی حال چلتا رہا تو واقعی اسلام بدنام ہوگا اور یہ میلاد جلوس حیدرآباد میں ایک فساد کا عنوان بنے گا اگر ابھی نہ روکا جائے، ابھی نہ کنٹرول کیا جائے۔ اس سال جو حالات میں نے دیکھے، میں نے زندگی میں کبھی میلاد جلوس میں نہیں دیکھے۔ عزیز دوستو، میں بھی نکلا کرتا تھا، وزیر علی مسجد سے میں بھی نکلا کرتا تھا۔ 3-4 سال پہلے میں نے محسوس کیا کہ یہ جو جلوس ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا۔ کہاں سے نوجوان آ رہے ہیں اور بےہودگی کر رہے ہیں، ہم خامخواہ کے بدنام ہوں گے۔ میں نے نکلنا چھوڑ دیا۔ عزیز دوستو، یہ میلاد جلوس ہے بہت امپورٹنٹ، حضور سے محبت کا اظہار، یہ ہونا چاہیے، مگر عزیز دوستو، مگر وہ کسی کی سرپرستی میں، کسی کی نگرانی میں، علماء کی تائید میں ہونا چاہیے۔ یہ 25 نوجوان، 20 نوجوان اپنی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، پٹیاں باندھ لیتے ہیں، عرش لگا لیتے ہیں، بےہودہ نعرے لگاتے ہیں، سائلنسرز نکال لیتے ہیں گاڑیوں کے اور پوری سوسائٹی کو تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بسوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کس کا میلاد؟ اس کا میلاد جو نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز میں ڈوبے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت میں۔ رسول اللہ نے اچانک تلاوت روک دی، رکوع میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا، سرکار آپ نماز پڑھاتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک آپ نے تلاوت روک دی،
یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، بچہ روئے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، جب ماں بے چین ہو تو میں کیسے نماز کو لمبی کر سکتا ہوں؟ ایک ماں بے چین ہو جائے اور میں نماز پڑھاتا رہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچے کی خاطر رسول اللہ نے نماز کو مختصر کر دیا، میں بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں عزیزان گرامی قدر؟ ہزاروں لوگوں کو آپ تکلیف دیتے ہیں، روڈز بلاک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میلاد ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان بچوں میں سے یہاں کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، میں کیسے ان سے مخاطب ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عزیزان گرامی قدر میں کیسے ان سے گفتگو کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہماری ریچ کے باہر ہو گئے یہ نوجوان۔ عزیز دوستو، بہرحال عزیزان گرامی قدر ہماری ذمہ داری ہے کہ میلاد کے جلوس کو، اس سال تو وقت چلا گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ سال علماء مشائخ بیٹھیں، عزیزان گرامی قدر کوئی لائے عمل تیار کریں۔